ویلکم بیک رانا صاحب. اب آتے ہیں یہ غزہ پیس بورڈ جس کا گزشتہ روز پہلا اجلاس تھا. پاکستان نے اس میں شمولیت بھی کی اور وزیر اعظم وہاں پر موجود تھے. لیکن اگر آپ پاکستان کے اندر دیکھیں تو تمام تر پولیٹیکل پارٹیز بالشمول اپوزیشن کی جماعت پاکستان تحریک انصاف بھی وہ کہتی ہے کہ نیشنل کنسنسس کے بغیر آپ لوگوں نے اس امن بورڈ میں شرکت کی ہے. اور ظاہر ہے کہ پھر جب نیشنل کنسنسس نہیں ہوتا تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ پھر اس طرح سے وہ ڈیویڈنڈز نہیں ملتے جس کے لیے آپ نے یا حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ غزہ امن پیس بورڈ میں وہ شمولیت اختیار کرے. دیکھیے غزہ آپ پہ جو ہماری پالیسی ہے وہ سب سے واضح اور بڑی زبردست میں سمجھتا ہوں ہماری پالیسی ہے اور سٹانس ہے ہمارا. ہم غزہ میں یا ہماری اپنے فلسطین کی آزادی کے لیے بالکل کھڑے ہیں. ٹھیک. اور جہاں تک وہاں پہ حماس کو ڈس آرم کی کرنے کی بات ہے وہ ہمارے دور دور تک جو اس کے ساتھ واسطہ نہیں, نہ ہم اس میں کوئی کنٹریبیوٹ کریں گے, نہ ہمارا یہ اس میں ہے. یہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتایا گیا ہے. اچھا. باقی پیس مشن میں جانا, بورڈ میں جانا, میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی ایک مثبت چیز ہے تاکہ ہم وہاں پہ فلسطین کی بات کریں, غزہ کی بات کریں, وہاں جنگ بندی کی بات کریں, ان کے اور جو ان کے مصیبتیں آئی ہیں وہاں پہ جو اتنا زیادہ ان پہ ظلم ہوا ہے ان کے لیے بات کریں گے. جی ان کو کھانا ملنا چاہیے, وہاں جنگ بندی ہونی چاہیے, ان کو سیٹل کیا جائے. تو یہ ہمارا تو بڑا کلیئر کٹ اس میں ہے. تو ہم نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا. باقی رہا کنسنسس بہت سارے ایشو ہوتے ہیں جس میں حکومت کا پروریگیٹو ہوتا ہے کہ وہ اپنی بنائے, اپنی اسٹریٹجی بنائے اور نیشنل انٹرسٹ میں بنائے. اپوزیشن کا ایک اپنا سلسلہ ہے وہ لے کے چل رہی ہے. سو جو اپوزیشن ہے اس کا تو اینگل ہر صورت وہی ہے کہ جی ان کی تو ایک ہی بات ہوتی ہے کہ بانی کی رہائی کریں, بانی کی رہائی کریں. باقی تو بات سوچتے نہیں ہے, نہ پاکستان کا انٹرسٹ دیکھتے ہیں, نہ پاکستان کی پروگرس کا دیکھتے ہیں, نہ یا پاکستان میں اسٹیبلٹی. بلکہ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ وہ تو اس پہ در پہ تھے کہ کسی طریقے سے پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. انہوں نے تو یہاں اپنے جب ان کی پروونشل گورنمنٹ تھی ان سے فائنانس منسٹر نے لیٹر لکھے آئی ایم ایف کو اچھا پروگرام مت دیں. تو رانا صاحب اگر پاکستان تحریک انصاف آپ کی ایک حلیف جماعت ضرور ہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ دیرینہ دوست بھی رہے ہیں نواز شریف صاحب کے, انہوں نے بھی یہ کہا ہے, وہ بھی غزہ امن پیس بورڈ کے حق میں نہیں ہیں, اور بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ عید کے بعد جو ہے یعنی رمضان کا مہینہ گزر جائے گا اور پھر وہ باقاعدہ طور پر اپنے اس احتجاجی موڈ میں آئیں گے. نہیں, احتجاجی موڈ میں تو وہ اور بات بھی کرتے ہیں, بہت سارے ایشو ہیں جن میں بات کرتے ہیں. لیکن مولانا صاحب بڑے زیرے کے سیاستدان ہیں اور وہ اب بھی آج بھی ہمارے دوست ہیں میاں صاحب کے, یا ہمارے ساتھ بالکل اچھے تعلقات ہیں. لیکن ان کی کوئی اپنی ایشو اپروچ ہے پولیٹیکل ایشوز کو, تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی بڑے ایشوز ہیں جس پہ وہ کہتے ہیں میں کروں گا احتجاج. احتجاج ان کا جو ہے وہ بڑا پازیٹیو ہوتا ہے, مثبت ہوتا ہے. اگر پولیٹیکل ایک ان کے ایشوز ہیں اور سیاست ایک پارٹی ہے ان کی, تو اگر ان پہ کے سامنے کوئی پولیٹیکلی وہ کوئی مائلیج لینا چاہتے ہیں تو ان کا حق ہے, اور وہ اپوزیشن میں اپنے آپ کو ظاہر کر کے جو بھی انہوں نے کرنا ہے کریں. لیکن ان کا احتجاج اس دوران سے ایسا نہیں ہوتا جس سے کوئی توڑ پھوڑ ہو یا کوئی معاملات غلط ہوں, یا جس طرح انہوں نے اسلام آباد پہ چڑھائی کر دی کہ ہم نے فتح کرنا ہے. تو مولانا صاحب مثبت ہی سیاست کرتے ہیں. اچھا, یعنی مولانا صاحب ویلکم ہے اگر وہ اسلام آباد آ کر بھی کوئی احتجاج کریں, کوئی دھرنا دیں, ان کے لیے تمام تر راستے کھلے رہیں گے. نہیں, راستے نہیں, ایک تو خاص ہمارا ریڈ زون ہے, اس میں تو ڈی چوک ہے, اس میں تو کسی کو آنے کی اجازت نہیں. صحیح. وہ تو یہ مارک کیا ہے, آپ کو یاد ہے جب ایک دفعہ احتجاج کیا تھا مولانا صاحب نے, تو وہاں پہ ایک جگہ تھی, وہاں پہ وہ رہے تھے 5 6 7 دن 8 دن جتنے دن بھی رہے. بالکل. تو یاد ہوگا, تو وہ جگہ ہے, وہ آئیں گے اگر انہوں نے اس قسم کی کوئی بات کی. ابھی تو اس قسم کی بات نہیں کی انہوں نے دھرنوں کی. یا ٹھیک. رانا صاحب ویسے حکومت اپوزیشن کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ ایک ٹی ٹی اے پی ہے, تحریک تحفظ آئین پاکستان, اس میں ایک اپوزیشن کا ایک کٹ پڑنا ہے. دوسرا نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جسے فواد چودھری, عمران اسماعیل وہ لیڈ کر رہے ہیں, انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ قومی حکومت بننی چاہیے, درجہ حرارت کم ہونا چاہیے, اور اس قومی حکومت میں تمام تر جماعتوں کے لوگ شامل ہونے چاہیے اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے. کبھی یہ ہوا ہے قومی حکومت اس طرح تو نہیں ہوتی کہ تمام جماعتوں کے, قومی حکومت کا اور کنسیپٹ ہے. اگر ان کا خیال ہے کہ ان میں سے کوئی آ جائے گا قومی حکومت میں, تو کیا نہ تو پی ٹی آئی ان کو مانتی ہے, کچھ پی ٹی آئی کو خود چھوڑ چکے ہیں, کچھ کہ ویسی پی ٹی آئی ان کو بالکل ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی.
تو انہوں نے ایک پولیٹیکل بنایا ہوا ہے، وہ چل پھر رہے ہیں اخبارات میں، ٹی وی پہ دائیں بائیں آتی جاتی چیزیں. باقی تو بالکل ایک ہے ان کی طریقے تفضیل جو انہوں نے بنائی ہے اجگری صاحب نے یا سارے لوگ، وہ ایک ہے، وہ ان کا بیس ہے، وہ ایک پارٹی پی ٹی آئی اس میں پیش ہے. صحیح. تو وہ لے کے چل رہے ہیں چیزوں کو، وہ اس کو تو ہم مانتے ہیں. باقی کون کیا کر رہے ہیں وہی جواب دے سکتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں اور کیا مقصد ہے ان کا، وہ تو ایسے ہی ہے بس. بہت بہت شکریہ رانا تنویر صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے پوچھتے ہیں فواد چودھری صاحب سے کہ ان کی جو یہ کوششیں ہیں کہ بات تو آغاز ہوئی تھی کہ کوٹ لکھپت کے اسیران کو ریلیف ملے، اب بات آ گئی ہے قومی حکومت تک، تو کیا وہ مایوس ہو گئے ہیں؟ آفٹر دس بریک.